بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے مطالعہ پاکستان BA BSc کا جو پیپر ہوتا ہے پارٹ 1 کے لیے، اس کے امپورٹنٹ کوشچنز دیکھیں گے کہ کون کون سے کوشچن ایسے ہیں جو کہ پاس پیپرز میں بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں، یا پھر ایسے کوشچنز جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو وہ ہم کوشچن آج دیکھنے والے ہیں۔ تو ان کوشچنز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک میں نے نوٹ لکھا ہوا ہے، سلیبس میں دیے گئے علامہ اقبال کے اشعار ضرور تیار کریں۔ تو جتنے بھی آپ کو اشعار دیے گئے علامہ اقبال کے، اگر آپ ان کو اچھے سے تیار کر لیتے ہیں اور کم از کم ایک ہیڈنگ میں جو ہے وہ ایک شعر لکھتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ جو ایگزامینر ہوگا، چیکر ہوگا، وہ زیادہ اچھے نمبر دے گا بجائے کہ آپ اشعار کے بغیر لکھیں۔ تو ان اشعار میں سے کم 10 سے 12 یا 15 آپ جو شعر ہیں علامہ اقبال کے، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن جو سلیبس میں دیے گئے ہیں، جو بک کے شروع میں ہوتے ہیں، وہ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ تو امپورٹنٹ کوشچنس کی بات کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 20 نمبر کا سوال آتا ہے، آپ کو 20 نمبر کے 2 سوال آتے ہیں، 20 نمبر کے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان کی جو ہے وہ 20 ہیڈنگز تیار کریں، ہر ایک کوشچن کی جو کم از کم 20 جو ہے وہ ہیڈنگ تیار کریں، اور جو یونیورسٹی شیٹ ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ ایک جو پیج ہوتا ہے اس پہ 2 ہیڈنگز لکھیں۔ تو 20 تیار کریں گے تو کم از کم جب پیپر میں بیٹھیں گے تو آپ کی جو ہے وہ 13 14 15 تک آپ جو آسانی کے ساتھ لکھ سکیں گے، اور آپ کے جو ہے وہ اچھے نمبر آ جائیں گے، اور اشعار کے ساتھ لکھیں۔ آپ کوشچن کی بات کریں تو کوشچن نمبر 1 ہے، شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی ان کا دوسرا نام ہے کی تحریک پر نوٹ لکھیں، اور دوسرا ہے شاہ ولی اللہ کی تحریک پر نوٹ لکھیں۔ اب یہ دونوں سوال جو ہیں یہ پیپر میں آپ اگر پاس پیپرز دیکھیں تو یہ بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک جو کوشچن ہوتا ہے یہ مسٹ پیپر میں آ جاتا ہوتا ہے اکثر، تو ان کو آپ نے دھیان سے تیار کرنا ہے۔ تیسرا کوشچن ہے، پاکستان کی ابتدائی مشکلات پاکستان بننے کے بعد ہمیں کیا کیا فیس کرنا پڑی تھیں، وہ آپ نے اس پر جو ہے وہ ایک لانگ کوشچن تیار کرنا ہے۔ پاکستان میں صنعتی ترقی کے اہم مسائل اور حکومتی اقدامات تحریر کریں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کرنٹ افیئر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو کرنٹ افیئر چل رہا ہے ہمارا صنعتی ترقی، کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ چل رہی ہے، تو اس لیے صنعتی ترقی کا کوشچن بھی وہ آ سکتا ہے۔ پانچواں، نظریہ پاکستان۔ اب جو نظریہ پاکستان والا ٹاپک ہے اس میں سے ایک کوشچن لازمی آ جاتا ہے، وہ چاہے نظریہ پاکستان والا جو ٹوٹل ٹاپک ہے یہ آپ تیار کر لیں۔ نظریہ پاکستان علامہ اقبال قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں، علامہ اقبال کا بھی آ سکتا ہے اور قائد اعظم کا بھی آ سکتا ہے آپ کو، کہ ان کے ارشادات کی روشنی میں جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ نظریہ پاکستان کے اغراض و مقاصد بیان کریں، چھٹا کوشچن ہے، یہ بھی آپ تیار کریں۔ تو نظریہ پاکستان کے جو جتنے بھی کوشچنز ہیں وہ تیار کر لیں، نظریہ پاکستان والا بھی ٹاپک ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آگے قائد اعظم محمد علی جناح کی بحیثیت گورنر جنرل خدمات تحریر کریں۔ تو گورنر جنرل بننے کے بعد انہوں نے کون سے اسٹیپ لیے تھے سب سے پہلے، تو وہ جو ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے، یہ والا کوشچن یہ بھی آ چکا ہے پاسٹ میں۔ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات کا تنقیدی جائزہ لیں۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آئین والے کوشچن ہیں 1973 کا ہو گیا یا 1962 کا ہو گیا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو گولڈن جوبلی بھی آئی تھی، 50 سال ہو گئے ہیں ہمارے جو آئین کو بنے ہوئے، تو اسی لیے جو ہے وہ یہ آئین والا کوشچن جو ہے وہ آ سکتا ہے پیپر میں۔ کوشچن نمبر 9 ہے، پاکستان کے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC میں کردار بیان کریں۔ اب اسلامی ممالک کی تنظیم ہے OIC، تو جو حالیہ یہاں پہ قرآن مجید کی جو یہاں پہ جو کیا گیا ہے سویڈن میں، تو اس لحاظ سے یہ کوشچن امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ اسلامی ممالک جو ہیں اس کے تدارک کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، اس طرح کا کوشچن آ سکتا ہے، یا پھر اسلامی ممالک یہ اس کے بارے میں کیا جو ہے انہوں نے پالیسی بنائی ہے، یہ بھی آ سکتا ہے کوشچن آپ کو کرنٹ افیئر پہ۔ تو آگے کوشچن نمبر 10 کی بات کریں تو تحریک علی گڑھ کی علمی، سیاسی اور معاشرتی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ اگر آپ 2022 کا پیپر دیکھیں تو یہ فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم دونوں میں ریپیٹ ہو چکا ہے تحریک علی گڑھ والا، تو یہ تحریک علی گڑھ والا ٹوٹل آپ نے جو ہے وہ سر سید والی تحریک جو ہے اس پر پورا آپ نے تیار کرنا ہے۔ مسئلہ کشمیر، آپ کو پتہ ہے مسئلہ کشمیر جو ہے بھی کرنٹ افیئر میں آ جاتا ہے، تو مسئلہ کشمیر کا حل جنوبی ایشیا کے علاقائی امن کے لیے بہت ضروری ہے، تبصرہ کریں، یہ بھی کوشچن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ کوشچن نمبر 12 کی بات کریں، پاکستان میں زراعت کے مسائل۔ اب دیکھیں جو زراعت ہے یہ بھی ہمارے جو مسائل سے جو ہے وہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں ہمیں، تو یہ بھی کوشچن آپ کو آ سکتا ہے، اور ان کے حل پر نوٹ لکھیں، اور ان کا حل بھی آپ نے اس میں جو ہے وہ بتانا ہوگا۔ یہ بھی کوشچن اس طرح سے آتا ہوتا ہے، نوٹ لکھیں، ڈفرینٹ آپ کو آ سکتے ہیں، تحریک علی گڑھ پر نوٹ لکھیں، مساکِ لکھنؤ یا خطبہ الہ آباد، اس کے ساتھ کانگریسی وزارتیں آ سکتی ہیں، یا آپ کو جو ہے وہ 1945 کے انتخابات بھی آ سکتا ہے۔
क्वेश्चन नंबर 14 है, तहरीक खिलाफत पर नोट लिखें जो 1919 में स्टार्ट हुई थी मौलाना मोहम्मद अल जौहर की क़यादत में, वो उस पर नोट लिखना है आपने, और इसके अगराज़ व मकासद बयान करें। इसके जो है वो मकासद क्या थे और किस गर्ज से स्टार्ट की गई थी। 15 है, कांग्रेसी वजारतों पर नोट लिखें। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 सवाल है, पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की नौइयत बयान करें। अब आपको पता है कि बहुत सारे इंसानी हकूक़ जो है वो पाकिस्तान में उनकी जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है। ये भी करंट अफेयर है, तो ये भी मैंने क्वेश्चन शामिल किया है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की नौइयत क्या है, वो आपने जो है वो इस पर नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो पाकिस्तान के तालीमी मकासद। अब देखें, तालीमी जितने भी हमारे मसाइल हैं वो भी आ सकते हैं आपको, जैसे तालीमी हो गए, सनती हो गए, इसके अलावा जो है ज़राअत के मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल जो तालीमी मकासद और मसाइल बयान करें और इनके हल के लिए तजावीज़ तहरीर करें, यानी कि इनके हल के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो पाकिस्तान की माशी मुश्किलात पर नोट लिखें। आपको पता है कि पाकिस्तान की इस जो हालिया जो माइशत है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे जा रही थी, जो है वो डिफ़ॉल्ट के नज़दीक थी। तो ये क्वेश्चन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात पर नोट लिखें और इनके हल के लिए तजावीज़ तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के सियासी किरदार पर रोशनी डालें। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, फ़ौज वगैरह है, तो उनका सियासत में क्या किरदार है, ये हालिया आपको पता है करंट अफेयर बनता है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC मुस्लिम ममालिक के मसाइल हल करने के लिए किस हद तक मौसर है, बहस करें। ये मैं क्वेश्चन ऊपर भी बयान कर चुका हूँ, लेकिन फिर एक दफ़ा ये OIC जो है, ये मुस्लिम ममालिक की एक तंजीम है, ये मुस्लिम ममालिक के मसाइल को हल करने के लिए किस तरह कोशिश कर रही है अपनी, या कितनी मौसर है, ये दुनिया इसको किस लिहाज से देखती है, तो इस पर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद तहरीर करें। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकसद क्या है हमारा, डिफरेंट ममालिक से जो ताल्लुकात बनाए जाते हैं, तो इनकी भी जो आपने कम से कम जो है वो 20 या 18-20 तक हेडिंग्स आपने तैयार कर लेनी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाकिस्तान में निफाज इस्लाम के लिए की गई कोशिशों का जायज़ा लें। निफाज इस्लाम के बारे में जो है वो कौन कौन सी कोशिशें की गई हैं और इनके लिए तदारुक क्या किया गया है, वो सारा कुछ आपने जो है वो इसमें तैयार करना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो आईन पाकिस्तान 1962 और 73, ये दोनों आइन आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि हालिया जो 50 साल हो गए हमारे 73 के आइन को, तो ये इस लिहाज से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन वो हैं जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं आपको पेपर में इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट मिलेगी, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कम से कम एक क्वेश्चन की 20 हेडिंग्स तैयार करें और अशार भी तैयार करें साथ में। और अगर आपको ये PDF में चाहिए तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको ये PDF में प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि जो है वो नई आने वाली वीडियो आपको जो है वो आसानी से मिल जाए। थैंक यू।